سورۃ لقمان 34 آیات پر مشتمل ہے۔ یہ بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، 4 رکوع ہیں اس کے اندر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم صدق اللہ العظیم۔ سورۃ لقمان شروع ہو رہی ہے، 34 آیات ہیں، اس میں 4 رکوع ہیں۔ یہ سورت بھی مکی سورت ہے، یعنی اس کا نزول مکہ مکرمہ میں ہوا۔ ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ فرمایا الف لام میم، تینوں حروف مقطعات میں سے ہیں۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ اس حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ ہدی و رحمۃ للمحسنین، جو نیک لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت بن کر آئی ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، یہ وہ لوگ ہیں، یہ نیک لوگ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور یہی لوگ ہیں جو آخرت پر پختہ یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن یشتری لہو الحدیث، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو کہ غافل کرنے والی باتوں کے خریدار بنتے ہیں۔ لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ وہ اللہ کے راستے سے بھٹکا دے، بغیر علم، بے سمجھے بوجھے، وَيَتَّخِذَهَا ہُزُوًا، اور اس کا مذاق اڑائیں۔ اولئک لہم عذاب مہین، ان لوگوں کو وہ عذاب ہوگا جو ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آیاتنا، جب ایسے شخص کے سامنے ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا، تو وہ پورے تکبر کے ساتھ منہ موڑ لیتا ہے۔ كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، جیسے اس نے سنا ہی نہیں۔ كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، گویا اس کے دونوں کانوں میں بہرا پن ہے۔ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، لہٰذا اس کو ایک دکھ دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لہم جنات النعیم، ان کے لیے نعمتوں بھرے باغات ہیں، خالدین فیہا، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا وعدہ ہے جو سچا ہے، وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ خلق السماوات بغیر عامد ترونہا، اس نے آسمانوں کو ایسے ستونوں کے بغیر پیدا کیا جو تمہیں نظر آ سکے۔ وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور زمین میں لنگر ڈال دیے، یعنی پہاڑوں کے ذریعے سے، أَن تَمِيدَ بِكُمْ، تاکہ وہ تمہیں لے کر ڈگمگائے نہیں۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے آسمان سے پانی برسایا۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، پھر اس زمین میں ہم نے ہر قابل قدر قسم کی نباتات لگائیں۔ ھذا خلق اللہ، یہ ہے اللہ کی تخلیق۔ فارونی ماذا خلق الذین من دونی، اب تم مجھے دکھاؤ کہ ان لوگوں نے کیا کیا پیدا کیا ہے جو اس کے سوا، یعنی تم نے جنہیں معبود بنا رکھا ہے۔ بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ یہ ظالم لوگ تو کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور ہم نے لقمان کو دانائی عطا کی تھی، اور انہیں اس کا حکم تھا کہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ وَمَن يَشْكُرْ، اور جو شکر کرتا ہے، یعنی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، وہ خود اپنے فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اس کا فائدہ خود اسی کی طرف لوٹتا ہے۔ وَمَن كَفَرَ، اور جس کسی نے ناشکری کی اور جو کوئی ناشکری کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو اللہ تو بڑا بے نیاز ہے، بذات خود قابل تعریف ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، یعنی لقمان علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو نصیحت کی،
نصیحت کرتے ہوئے یہ کہا، وہ یعظہ، جب وہ اسے نصیحت کر رہے تھے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، یقین جانو شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔ ووصینا الانسان بوالدیہ، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے بارے میں یہ تاکید کی، حملتہ امہ وہنا علی وہن، کیونکہ اس کی ماں نے اسے کمزوری پر کمزوری برداشت کر کے پیٹ میں رکھا، وفصالہ فی عامین، اور 2 سال میں اس کا دودھ چھوٹتا ہے، انشکر لی ولوالدیک، تو انسان کو ہم نے تاکید کیا کی، یہ کہ تم میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا۔ الی المصیر، میرے ہی پاس تمہیں لوٹ کر آنا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور اگر وہ تم پر دباؤ ڈالیں اس چیز کا کہ تم میرے ساتھ شریک کرو کسی کو، کہ تم شرک کرو میرے ساتھ کسی چیز کو، شریک کرو اس چیز کو جس کا تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کا کہنا نہ ماننا، یعنی اس معاملے میں ان کا کہنا نہ ماننا، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور دنیا میں ان کے ساتھ بھلائی میں رہو، یعنی دنیا کے جو تمام معاملات ہیں اس میں ان کے ساتھ بھلائی سے رہو، فی الدنیا معروفاً، بھلائی سے، واتبع سبیل من اناب الیہ، اور ایسے شخص کا راستہ اپناؤ جس نے مجھ سے لو لگا رکھی ہو، ثم الی مرجعکم، پھر میری طرف ہی تو تم سب کا لوٹ کے آنا ہے، فانبئکم بما کنتم تعملون، اس وقت میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کرتے رہے تھے۔ یا بنیہ، تو حضرت لقمان کی نصیحت اپنے بیٹے کو، یا بنیہ، اے میرے پیارے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، فتکن فی صخرۃ، اور وہ کسی چٹان میں ہو، او فی السماوات او فی الارض، یا وہ آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، یاتی بہ اللہ، تب بھی اللہ اسے حاضر کر دے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، یقیناً اللہ بہت باریک بین، بہت باخبر ہے، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز کو قائم رکھو، وامر بالمعروف، اور نیکی کا حکم دو، ونہ عن المنکر، اور برائی سے روکو، واصبر علی ما اصابک، اور جو بھی تکلیف تمہیں پہنچے اس پر صبر کرو، ان ذلک من عزم الامور، یقیناً یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ ولا تصعر خدک للناس، اور لوگوں کے سامنے اپنے گال مت پھلاؤ، یعنی غرور سے پیش نہ آؤ، ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین پر اتراتے ہوئے مت چلو، ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، یقین جانو اللہ کسی اترانے والے شیخی باز کو پسند نہیں کرتا۔ وقصد فی مشیکا، اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو، وغضض من صوتکا، اور اپنی آواز کو پست رکھو، آہستہ رکھو، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، یقیناً سب سے ناپسندیدہ آواز گدھے کی آواز ہے۔